السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے اس درس میں انصاف کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، وہ اس لیے کہ ایک مسلمان کو انصاف پرست ہونا یہ کتنا ضروری ہے، ہم آنے والی آیتوں اور حدیث سے اندازہ لگائیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں جن کے چشموں کے دو سیٹ ہوتے ہیں۔ ایک سیٹ سے وہ اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں اور اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ کرتے ہیں، اور دوسرا سیٹ اپنے خاندان سے باہر والے کو دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فیصلے کا معیار کس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے، ہم اس آیت سے اندازہ لگائیں۔ آیت سورہ نساء کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، تم انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہنے والے۔ ایسا نہیں کہ گھر والوں کے لیے فیصلہ کچھ اور ہو اور باہر والوں کے لیے فیصلہ کچھ اور ہو، گھر والوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے، باہر والوں کو ایک دوسرے نظر سے دیکھا جائے، ایسا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم انصاف کے اوپر سختی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، گرچہ اس گواہی کی ضرب اپنے آپ پر یا اپنے والدین پر یا اپنے قریبی رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے وہ گواہی کسی مالدار کے بارے میں کیوں نہ ہو یا کسی غریب آدمی کے بارے میں کیوں نہ ہو، مالدار کے غریب اس کی مالدار کی گواہی اس کی مالداری کی وجہ سے نہ چھپا لی جائے، اور غریب کی گواہی جو ہے اس کے اوپر ترس اور رحم کھاتے ہوئے نہ چھپا لی جائے۔ اللہ نے کہا فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے، وہ اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، کہ اے لوگو، گواہی دیتے وقت جو ہے تم خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے گواہی کو چھوڑ نہ دو، انصاف کو چھوڑ نہ دو، انصاف تمہارے ہاتھ سے نکل نہ پائے، خواہش نفس کی پیروی مت کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَلُوا، اور جب تم گواہی دو تو کج بیانی سے کام نہ لو۔ کج بیانی یعنی بات کو ایسا گھما پھرا کر، ایسا گول مول کر کے مت بولو کہ معنی کچھ نکل جائے، مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے، ایسا نہیں، سیدھی بات کہو، جو حق ہے اسی کو بتاؤ۔ وَإِن تَلْؤُوا، کج بیانی سے کام نہ لو، او تعرضوا، یا اگر تم معاملے کی حقیقت کو جانتے ہو تو گواہی دینے سے منہ مت موڑو، منہ مت موڑو، گواہی دینے سے جو ہے اعراض مت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تم کیا گواہی دے رہے ہو، اللہ رب العالمین اسے خوب اچھی طریقے سے جان رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حق کے اوپر انصاف پر قائم رہنے کا
اس آیت کے اندر سختی سے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اور کہا کہ اس کے اوپر کاربند رہو اور اس کے اوپر عمل پیرا کرتے رہو، اور تفصیلات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتلا دی ہے۔ آئیے سورہ مجادلہ کی ایک آیت ہے، مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے، بہت غور سے سنیے مومن کیسے ہوتے ہیں، میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے، ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، گرچہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اس کے باپ کیوں نہ ہوں، اس کے بیٹے کیوں نہ ہوں، اس کے بھائی کیوں نہ ہو، اس کے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں تو مومنین جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے، ان سے کبھی بھی دوستی نہیں نبھاتے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، پیوست کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدد، ان کی نصرت اپنے خاص مدد کے ذریعے سے کی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ، انعام بتا رہا ہے اللہ ایسے لوگوں کا، انعام کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں انہیں کیا کہا؟ اللہ اکبر، سنیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہا اولئک حزب اللہ، اے لوگو یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، اور یہی جماعت کل قیامت کے دن کامیاب ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کا معیار یہاں اس آیت کے اندر بتلایا کہ مومنین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے کبھی دوستی نہیں نبھاتے، کبھی ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، گرچہ وہ جتنا بھی قریبی اور جتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ ان سے محبت نہیں رکھتے۔ اللہ سے انہیں محبت ہے، اللہ کے دین سے انہیں محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صلہ میں انہیں جنت کی خوشخبری بھی دی، اپنی رضامندی کا اعلان بھی کیا۔ اسی طریقے سے آگے آئیے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، مالدار عورت تھی، نے چوری کی۔ اب اسلام میں یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، والسارق والسارقۃ، چورنی ہو یا چور ہو، چور یا چورنی دونوں میں سے کوئی اگر چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسلام کا یہ اصول ہے اور اسلام کا یہ حکم ہے، دین کا یہ حد ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اب قبیلہ بنی مخزوم کی اس عورت نے چوری کی جو بڑی مالدار تھی۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا کہ اب اس کا ہاتھ کٹنے والا ہے، گویا کہ اس عورت کا ہاتھ کٹنا اور قبیلہ بنو مخزوم کے ناک کٹنے کے برابر ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں اس کو بچا لیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کہا کہ
ہم میں سے دیکھیں کہ کنہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں جو اس کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں یہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب ہیں، یہ بہت پیارے ہیں، انہی کے ذریعے سے جو ہے اس عورت کی سفارش کی جائے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سفارش کی ہے کہ اے اللہ کے رسول ان کے ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہی سفارش کیے ہوں گے کہ اے اللہ کے رسول اسے بچا لیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اس کے ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ سن کر کے وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے اسامہ بن زید سے کہا اتشفع حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو، مجھ سے کہنے آئے ہو، سفارش کرنے آئے ہو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے لوگو انما کانا ہلکا من کانا قبلکم، انما ہلکا من کانا قبلکم، تم میں سے جو لوگ تم سے پہلے ہلاک ہوئے ہیں وہ کرتے تھے کیا؟ اذا سرق منہم الشریف ترکوہ، جب ان میں کا کوئی مالدار آدمی جب چوری کرتا تھا ترکوہ تو اسے چھوڑ دیتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب کوئی ان میں سے کمزور آدمی، غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر وہ حد قائم کرتے تھے۔ کیا انصاف تھا، کیا انصاف تھا! کوئی مالدار اگر وہی جرم کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے اس کی مالداری کے بنا پر، اور اگر کوئی غریب آدمی وہی کام کرے تو اس کو جو ہے سزا دی جائے، اس پر حد قائم کی جائے اس کی غریبی کی وجہ سے۔ واہ کیا انصاف تھا! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيِّمُ اللَّهِ، قسم اللہ کی، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، اے دنیا والو سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لَقَطَعْتُ مُحَمَّدٍ يَدَهَا، دنیا دیکھ لیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی انصاف کے اوپر قائم رہنے کا ہر مسلمان کو سختی کے ساتھ حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے، ہمارے عزیز، ہمارے دوست و احباب اگر کوئی جرم کرے تو ان کے لیے ہمارا الگ فیصلہ ہو، اور کوئی غیر آدمی اگر کوئی کام کرے، کوئی جرم کرے تو ان کے لیے الگ فیصلہ ہو۔ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ حق کے اوپر اور انصاف کے اوپر سختی سے تم قائم رہو، کبھی بھی انصاف کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو یہ ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔